بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله تعالى في بيوت أن يذكر فيها في بيوت أن يرفع فيها اسمه في بيوت أذن الله أن يرفع فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله حسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أحب البلاد مساجدها وأبغض البلاد أسواقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك وأعطر صلواتك وأزكى صلواتك وأحسن صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكر الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم علماء اعظام، عزیز ساتھیو، دوستو، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس مبارک مسجد میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. رب ذوالجلال ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مسجد کے افتتاح کو ہمیشہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، مرکز ہدایت بنائے. لوگوں کو اس مسجد سے اور دنیا کے تمام مساجد سے ہدایت، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب ہو. مساجد کا مقصد صرف زینت اور صرف بلڈنگ اور صرف عمارت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مساجد کا مقصد اللہ کا ذکر ہے. مساجد کا مقصد دین کی دعوت ہے. مسجد نبوی علیہ صحابہ الف تحید السلام کے اندر مسجد میں جو اعمال ہوتے تھے وہ اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو جائے، یہ ہماری مساجد کے بنیادی مقاصد میں ہے. مسجد یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد متقین کا گھر ہے، انبیاء علیہم السلام کی مجلس ہے، اور جو مسجد میں آتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے. اس سے مسجد میں آنے کے بعد انسان کی زبان پر کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہ رہے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدرود پاک ہو اور تعلق میں اللہ کی نسبتیں ہوں. یہی مسجد کی بنیاد بنانے کا مقصد ہوتا ہے. بزرگان محترم، یہ مسجد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سب سے پہلے تو بیت اللہ شریف، دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد، دنیا کا سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان انبیاء علیہم السلام کے بغیر اور انسان مساجد کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. انسان کی بنیادی مقصد مساجد سے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے وابستہ ہوں گی. ہم انبیاء علیہم السلام کی ذات عالی کے ساتھ وابستہ ہوں، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہوں اور مسجدوں سے ہمارا کنیکشن ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب دنیا کی ابتدا مسجد سے ہوئی ہے، دنیا کی انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے،
تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ابتدا اور انتہا اس وقت کامیاب ہوگی جبکہ اس کا تعلق ابتدا میں بھی اللہ سے ہو اور آخر کے اندر بھی جب وہ دنیا سے جا رہا ہو اللہ کر ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اسلامی تعلیم کیا ہے؟ اسلامی تعلیم ہے کہ اس کی کان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اس کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے۔ آپ سوچتے ہیں کہ بچہ آج پیدا ہو رہا ہے، وہ نہ سمجھتا ہے نہ بولتا، وہ کیا سمجھے گا؟ دوستوں کو بالکل کوری پلیٹ ہے، یہ کورا پلین کاغذ ہے، اس پر جو لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ وہ مرتے دم تک رہے گا۔ اسلام کی تعلیمات کی کیا حکمتیں ہیں! پہلے ہی دن اس کے کان کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی بٹھائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، رسالت کی دعوت دی جاتی ہے۔ لہذا ہر انسان کی ابتدا کلمہ توحید سے ہے، دنیا کی ابتدا بیت اللہ شریف سے ہے، انسان کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے، اور ہر انسان کی ابتدا پیدا ہوتے ہی اللہ کی عظمت اور کبریائی سے ہے۔ لہذا اب ہمارا زندگی کی ابتدا اور زندگی کی انتہا، اللہ کے ابتدا جس طرح اللہ رب العزت نے ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا اور ابتدا میں ہمارے کانوں کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اتار دی گئی ہے، اللہ کرے درمیان کا زمانہ پورا کا پورا اسی عظمت الہی کے ساتھ گزرے، تعلیمات الہیہ کے ساتھ گزرے، سنت نبوی کی اتباع کے ساتھ گزرے، اور جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اور دنیا سے جانے کا وقت ہو، ہماری دنیا کے آخری دن ہو، اللہ کرے ہم سب کی زبان کے بعد لا الہ الا اللہ ہو، ایسی زندگی ہم گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ موت کے وقت کے اندر ہماری زبان پر اللہ پاک اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری فرما دے۔ مسواک جو ہے مسواک، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت عظیم الشان سنت ہے، بہت محبوب سنت ہے۔ اس کی مداومت سے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی برکت سے مذکر الشہادت کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم پوری زندگی کے اندر مسواک کی پابندی کریں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے موت کے وقت میں ہماری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائیں گے۔ تو محترم بزرگوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب دنیا کی ابتدا بیت اللہ سے ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، پہلا قیام آپ کا قباء میں رہا ہے۔ قباء میں جانے کے بعد آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا، سب سے پہلے مسجد قباء بنی ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد مسجد نبوی سے پہلے ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا قیام ڈائریکٹ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نہیں رہا ہے، بلکہ ابتدا کچھ ایام، چاہے وہ 4 دن ہو 14 دن ہو، جتنے بھی مختلف روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام قباء میں رہا ہے۔ قباء میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے جو فکر فرمائی ہے وہ مسجد کی فکر فرمائی، چنانچہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں فرمائی، بلکہ سب سے پہلی فکر مسجد کی فکر ہوئی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد نبوی بنائی ہے، علی صاحب الف الف تحیۃ و سلام۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ دنیا کے اندر مساجد کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آج تک جاری ہے۔ اللہ پاک سلسلے کو جاری فرمائے۔ مسلمانوں کی ایمان کی حرارت ہی ہوتی ہے کہ الحمدللہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے مسجد و مدرسہ، مسجد و مدرسہ۔ اسی مسجد و مدرسے کی بنیاد کے اوپر ہمارے نوجوانوں کی تعمیر ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کی بنیادیں ہیں۔ لہذا مسجد اور مدرسہ بنا تو دیا گیا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد سے اور مدرسے سے متعلق کریں۔ مسجد خالی دیکھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد کوئی میوزیم نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور خدا نہ خاصہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسجد کے اندر خاص کر نکاح کا وقت ہوتا ہے اور نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، امت کو معاف فرمائے، اس وقت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں بلکہ کوئی ویڈنگ ہال میں پہنچے ہیں۔ نہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں مسجد کا آداب ہے، نہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت میں جانے کے بعد 2 رکعت سنت کا اہتمام ہے، کچھ نہیں۔ آپ باتیں کرتے آ رہے ہیں، کوئی 2-4 ادھر کھڑے ہیں، 2-4 ادھر کھڑے ہیں، 2-4-5 ادھر کھڑے ہیں، اور جب مجلس شروع ہوتی ہے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہو۔ ہمارے مولانا اجمیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ راندر کے اندر تھے، جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے، مولانا اسماعیل والی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کو دیکھو، جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے داخل ہوتے اللہ اکبر۔ بس مومن کا کام ہی ہونا چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام، اگر کوئی عمل مسجد میں ہو رہا ہو، البتہ کوئی بیان ہو رہا ہے اس میں ہم شرکت کر لیں بات الگ ہے، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر مسجد میں مکروہ ٹائم نہیں ہے
تو سب سے پہلا عمل مسجد میں داخل ہونے کے بعد باتوں کے بجائے تحیۃ المسجد ادا کی جائے. یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد کا حق ہے. لہذا مسجد صرف عمارتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد کا مقصد ہوتا ہے اللہ کا تعلق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ نسبت پیدا ہو جائے. لہذا مسجد الحمدللہ بنی ہے. اللہ تعالیٰ جو مسجد بنی ہے اس مسجد کو قبول فرمائے، مرحوم جناب ولی بھائی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جن لوگوں نے اس کے اوپر محنت کی، جس طریقے سے بھی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور محنت کو قبول فرمائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کس اخلاص کے ساتھ بیت اللہ کی بنیاد بنائی ہوگی، اور جب بن چکی ہے تو ان کی زبان پر دعا تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم بھی دعا کریں کہ رب الجلال الحمدللہ مسجد کا وجود ہوا ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے. جس طرح اللہ پاک نے بیت اللہ کو قبول فرمایا، ہماری اس مسجد کو بھی اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما لے. اصل مقصد قبولیت ہے، قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہے. تو اللہ پاک اس مسجد کو اور جتنی بھی مساجد ان تمام مساجد کو قبول فرمائے. دوستو بزرگوں، مسجدوں جو ہے ہدایت کا گھر ہوتی ہے، مسجدوں سے ہدایت ملتی ہے. مسجدوں میں آنے کے بعد جتنا ہو سکے ہمارا ٹائم اللہ کے کنیکشن کے ساتھ گزرے. ہم ذرا سوچیں ہم مسجد میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہر ایک سوچے اپنے اعتبار سے. ہمارا اکثر ٹائم مسجد کے باہر گزرتا ہے، تھوڑا سا ٹائم مسجد میں لے کر آتے ہیں. ہم تھوڑا سا ٹائم مسجد میں لانے کے بعد بھی مسجد میں آنے کے بعد اگر ہم اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوئے اور اللہ سے ہمارا کنیکشن نہیں ہوا، اور آنے کے بعد بھی ہم ادھر کھڑ کر باتیں کر رہے ہیں، ادھر کھڑ کر باتیں کر رہے ہیں، ادھر کھڑ کر باتیں کر رہے ہیں، اور جب نماز شروع تو آگے کھڑے ہو گئے، تو دوستوں بزرگوں ہم نے باہر کتنا ٹائم دیا جو دنیا کے کاموں میں گزرا ہے. اور مسجد میں آنے کے بعد بھی اگر ہمارا ٹائم جتنا ہم ٹائم لے کر آ رہے ہیں وہ ٹائم بھی اگر مسجد میں آنے کے بعد اللہ کے ذکر کے اندر، تعلق مع اللہ کے اندر، اپنی موت اور آخرت کی فکر کے اندر نہ گزرے تو کہاں گزرے گا. اس لیے آج کل ہماری مساجد کے اندر جو دنیا کا شور شغب ہوتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. مسجد میں آتے ہی بس ہمارا دل اللہ کے ساتھ مل جائے، کنیکشن اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے. بس مسجد میں آتے ادب کے ساتھ داخل ہوں، پہلے دانا پیر داخل کریں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں داخل ہونے کی دعا وہ پڑھ کر داخل ہوں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا اللہم اغفر لی ذنوبی اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم. یہ بھی دعائیں آتی ہیں. اور پھر بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمارے زبان کو وہ دعائیں ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ والسلام ہو، اور پھر ہم اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے ہوں. اسے کہ مسجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. لہذا مسجدوں میں داخل ہونے کے بعد اگر ہم اللہ کی رحمت سے محروم رہے تو کتنا بڑا نقصان ہے. مسجد میں آنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارا جتنا ٹائم نماز کے انتظار میں گزرتا ہے، اس نے کہتا یہ کہا گیا کہ مسجد میں آنے کے بعد ہم فوراً پہلی صف میں جگہ ہو تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں، پیچھے نہ بیٹھیں. پیچھے بیٹھیں گے باتیں شروع ہو جائیں گی. آگے آ کر بیٹھیں اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق شروع ہو جائے. اور آتے ہی سے اللہ کے ساتھ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی. ہمارا یہ ٹائم اکثر بیشتر باتوں میں گزر جاتا ہے، الا ماشاء اللہ. اسے ہر ایک کوشش کرے، نیت کرے کہ مسجد میں آنے کے بعد فوراً ہم پہلی صف میں جگہ ہوگی تو پہلی صف میں بیٹھیں گے، آگے سے آگے جگہ میں بیٹھیں گے، پیچھے نہیں بیٹھیں گے. آنے کے بعد فوراً 2 رکعت اگر مکروہ ٹائم نہیں ہوگا تو مکروہ تہجد مسجد پڑھیں، سنت ادا کریں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر ادا کریں اور دعائیں مانگیں. یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارا ٹائم باتوں میں گزر جاتا ہے. اس لیے مسجد میں آنے کے بعد اللہ کا ذکر ہو. من اظلم، مسجد میں آنے کا مقصد جو ذکر ہے وہ شروع ہو جائے. اس لیے دوستوں بزرگوں کو مسجد سے ہدایت ملنی چاہیے. مسجدوں میں جتنا ہمارا ٹائم گزرتا ہے، اعتکاف کی نیت کریں گے ہم تو اعتکاف کا ثواب ملے گا، ذکر کریں گے اس کا ثواب ملے گا، نوافل ادا کریں گے اس کا ثواب ملے گا. اور بھی مسجد کے اندر ماشاءاللہ جو حلقے ہوتے ہوں، دین کے مختلف حلقے ہوتے ہیں، ایمانیات کے حلقے ہوتے ہیں، تفسیر قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے اور مسائل کے حلقے ہوتے ہیں. اگر اس قسم کے کوئی حلقے لگے ہوئے ہوں، تعلیم اللہ کی دین کی تعلیم ہو اس میں ہم اپنے آپ کو شامل کریں اور اس نیت سے شامل ہوں کہ اس کے اندر جو باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے. تو بہت دراصل بات یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر مسجدوں کا جو مقصد ہے ہدایت، اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی موت اور آخرت کی فکر، جتنا ہو سکے اپنی قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری. مسجد میں آنے کے بعد کم از کم ہمارا یہ ٹائم مسجد میں اللہ کے ساتھ گزرے. مسجد میں آنے کے بعد باتوں میں نہ گزرے، مسجد میں آنے کے بعد بیکار گپ شپ کرنا نہ گزرے. آج کا بہت بڑا فتنہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت بڑا فتنہ ہے.
ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے بعد بھی بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اس سے کنیکشن اس سے کنیکشن، اللہ سے ہم اللہ سے نہیں جڑیں گے تو مسجد میں اگر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہو تو کہاں ہوگا؟ حالانکہ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ مومن کا قلب ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے بازار میں ہو۔ اسے بازاروں میں جانے کے بعد بھی ایک مومن وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو بازاروں کے اندر بھی ذکر ہو اور مسجدوں میں ذکر ہو، تو اگر ہم مسجد میں آنے کے بعد بھی اللہ کو یاد نہ کریں اور مسجد میں آنے کے بعد بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، اس میں واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہوں، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اس سے باتیں، مقصد کیا تھا؟ لوگوں سے باتیں کرنا کہ اللہ سے باتیں کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنا یا لوگوں سے گفتگو کر کے اپنے وقتوں کو بیکار ضائع کرنا؟ اس لیے نیت کریں کہ مسجد میں آنے کے بعد فوراً بس اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، جتنا ہو سکے خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، باتیں نہیں کریں گے، دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، ورنہ قیامت کی نشانی میں تو آیا ہے کہ دنیا کے اندر مسجدوں کی باتیں ہوں گی۔ حدیث میں آپ فرمایا لا تجالسوہم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اگر مسجدوں میں بیٹھ کر مستقل باتیں ہو رہی ہوں تم ہرگز وہاں جا کے مت بیٹھنا، ہرگز وہاں مت، لا تجالسوہم، ان کا مت بیٹھو، تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اس سے مسجدوں سے ہدایت ملنی چاہیے، مسجدوں سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونا چاہیے، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت ہو، توبہ استغفار کریں، آئندہ زندگیوں کے لیے اللہ سے ہدایت مانگیں، استقامت مانگیں، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانے کی کوشش کریں۔ نوجوانوں کا تعلق مسجد سے ہونا بہت ضروری ہے، یہی نوجوان ہمارے آئندہ کے لیے مسجدوں کا آباد کرنے والے ہیں۔ بوڑھے لوگ تو سب چلے جائیں گے، ہم نے دیکھا کتنے چلے گئے بیچارے اور جا ہی رہے ہیں۔ تو ان نوجوانوں کو ہم مسجد سے متعلق کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اس نسبت سے مدرسوں میں محنت ہوتی ہے، جماعت میں محنت ہوتی ہے، جماعتوں میں نکالا جاتا ہے، ہالیڈے کے اندر نکالا گیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے کیا کیا الحمدللہ ذکر کی مجالس ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا کنیکشن تعلق مسجدوں سے ہو جائے، اور مسجدوں میں آنے کے بعد پھر صحیح تعلق اللہ سے ہو، باتوں میں نہ ہو، بیکار باتوں کے اندر ہمارا ٹائم نہ گزر رہا ہو، بلکہ اللہ کی یاد میں گزر رہا ہو، اپنی آخرت کی فکر میں گزر رہا ہو، گزشتہ زندگی پر ندامت کے ساتھ گزر رہا ہو، اور توبہ استغفار کے ساتھ ہم مشغول ہوں۔ ان مقاصد کو ہم لے کر مسجد میں آئیں گے، اور مسجد نبوی کے جو اعمال ہیں اللہ کر ہمارے مساجد میں زندہ ہو جائیں، ان تمام اعمال کے ساتھ ہماری مسجد آباد ہو جائیں، تو حقیقت میں مسجد کی آبادی یہی ہے۔ اسے نیت کرے کہ ہم شادی کے موقع پر مسجد میں آئے ہوں یا دیگر مواقع پر آئے ہوں، خالی مسجدوں میں آنے کے بعد مسجد کو دیکھ کر نکل نہ جائے، بلکہ مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر مکروہ ٹائم نہ ہو تو۔ اگر مکروہ ٹائم ہو تو حدیث میں آتا ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کی دنیا کے اندر جنت کے باغات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغوں پر سے گزرو تو چل لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا عمر ریاض، اللہ کے رسول جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا مساجد اللہ کی مسجدیں جو ہیں جنت کے باغات ہیں۔ آپ مسجد میں پہنچ گیا گویا کہ جنت میں پہنچ گیا آپ، گویا کہ لہٰذا مسجد میں آنے کے بعد فرماتے ہیں آپ صاحب مسجد میں آنے کے بعد چل لیا کرو۔ صحابہ نے بس چرنا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ چرنا یہ ہے کہ تمہاری زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات طیبات ہو، باتیں نہ ہو، بیکار مشروب نہ ہو، اور موبائل کے اندر مشغول نہ ہو، بلکہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، چوتھا کلمہ پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مسجد میں آنے کے بعد یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو الحمدللہ مسجد سے ہدایت ملے گی، مسجد کی برکت سے رحمتیں ملیں گی، مسجد کی برکت سے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، مسجد کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بیٹھ کر درود شریف پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کنیکشن پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ مساجد کا مقصد ہوتا ہے، مسجد صرف عمارتوں کا نام نہیں ہے بلکہ مسجد ذکر اللہ کا نام ہے، مسجد اللہ سے ہدایت طلب کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا مسجد سے ہم کو ہدایت ملے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نسلوں کو ہدایت ملے، اس کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے جمعہ کو قبول فرمائے اور دنیا کی تمام مساجد کے اللہ حفاظت فرمائے، اور مسجدوں میں آنے کا جو مقصد ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ عطا فرمائے۔ باتوں کے بجائے اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر رہے، توبہ استغفار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں ابھی کہی جائیں گی ماشاءاللہ علماء ہیں ان کی تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی حنیف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اللہ پاک ہم پر بھی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ پاک ہمارے ہر گھر کو ہدایت کا مرکز بنا دے۔ مسجد ہدایت کا مرکز ہوتی ہیں، ہر گھر کے اندر تعلیم ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، مستورات ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر رہی ہوں، تو ہر گھر کے اندر سے ہدایت کی ہوائیں پھیل رہی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں مسجدوں کو بھی ہدایت کا مرکز بنائے اور ہمارے ہر گھر کو بھی اللہ تعالی ہدایت کا مرکز بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔